بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس سورہ مبارکہ کے اس آخری جز میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اہدنا، اے اللہ آپ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دیجئے، صراط مستقیم کی راہ پر ڈال دیجئے۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو ایک تو لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے معنی اللہ رب العزت خود اس کے معنی کی وضاحت فرما رہے ہیں، اس لیے کہ بندہ اپنی طرف سے اس کا کوئی بھی معنی نکال سکتا تھا۔ تو اللہ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، کہ صراط سے مراد کون ہے؟ کہا الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ آپ نے انعام کیا۔ اللہ رب العزت نے جن پر انعام کیا ان لوگوں کا راستہ کون ہے؟ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ دنیا میں تو بے شمار لوگ ہیں، کسی کو اللہ نے نعمت مال دے کر اس پر انعام کیا ہے، کسی کو اللہ نے صحت دے کر، کسی کو حسن و جمال دے کر، مگر کون اس سے مراد ہے؟ قرآن کریم نے 5ویں پارے میں اس کو بیان کیا، الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے انعام کیا، تو وہ دنیاوی انعام مراد نہیں ہے، بلکہ اس انعام سے انعام ہدایت مراد ہے۔ اس انعام سے کون سا انعام مراد ہے؟ وہ جو اللہ رب العزت اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ وہ مخصوص بندے کون ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ من النبیین، کہ انعمت علیہم، اللہ نے دنیا میں جن لوگوں پر انعام اور اکرام کیا، اس میں سب سے بڑا انعام اور اکرام اگر اللہ نے کسی پر کیا ہے اور اپنا خصوصی فضل اگر اللہ کا کسی کے ساتھ رہا ہے، تو ان میں سر فہرست حضرات انبیاء کرام علیہم السلام آتے ہیں۔ انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء اور صالحین کا راستہ، ان 4 گروہوں کے راستے کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے نبوت ختم ہو چکا تھا، لہذا آپ کی امت کو قیامت تک صدیوں، 1 نہیں 2 نہیں 14 صدیاں تو اب تک ہو چکی ہے، ابھی اور پتہ نہیں اللہ کے علم کے مطابق اور کتنی صدیاں جا سکتی ہے، لہذا صدیقین والشہداء والصالحین کہہ کر اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اتنی وضاحت ہدایت کے باب میں اس لیے کی کہ انسان، ہم دیکھتے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ قیامت سے پہلے ایسا آئے گا کہ وہ بہترین کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اور پھر وہ کہہ رہے ہوں گے یکفینا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں العیاذ باللہ نہ سنت کی ضرورت ہے، جبکہ انعمت علیہم میں سب سے پہلے انبیاء کا طریقہ ہے، اور وہ کہیں گے ہمیں اور کسی سلف صالحین کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے علم غیب کے مطابق ان تمام چیزوں کو جانتا تھا، اس لیے اللہ نے سلف صالحین کے راستے کو صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا کے ذریعے سے بیان کیا۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ سلف صالحین کا راستہ، اب چونکہ انسان کے سامنے یہ معیار متعین نہیں، اسی لیے الصدیقین میں سب سے پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق مراد ہے، اور پھر اس کے بعد اس صفت کے ساتھ امت کا جو بھی عالم متصف ہوگا، جو بھی فرد متصف ہوگا صفت صدق کے ساتھ، سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ الصدق یہدی الی البر، کہ سچائی یہ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، والبر یہدی الی الجنتی، اور نیکی انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ تو راست بازی کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ زندگی گزارنا، اسی کو صدق کہا جاتا ہے۔
پورے خلوص و للہیت کے ساتھ. انبیاء کے بعد اسی لیے سب سے بڑا مقام سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، اور پھر اس کے بعد الشہداء سے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں کھپانے میں ذرہ برابر دریغ نہیں کیا اور قربان کر دیا. لہذا اس بنا پر ان کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، گویا حضرات خلفاء راشدین اس میں آ گئے، اور پھر اس کے بعد والصالحین کہہ کر گویا کہ ائمہ متبعین اور محدثین اور فقہاء ان سب کو اس کے اندر میں شامل کر دیا گیا. اس طرح سے سلف صالحین کے اس راستے کو جنہوں نے حق کی وضاحت کے لیے ہر قسم کی قربانیاں امت کو دی ہو، ان لوگوں کے راستے کو صراط مستقیم الذین انعمت علیہم کہا جاتا ہے. اب چونکہ صراط مستقیم کے سلسلے میں انسان دو طرح سے بھٹک سکتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے. اب انسان یا تو راہ راست کو چھوڑتا ہے علم ہونے کے باوجود، یا انسان راہ راست کو چھوڑتا ہے ضلالت کی وجہ سے. تو المغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہو، اللہ کو جانتے ہو، جنت اور جہنم پر یقین ہو، اس کے باوجود اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار نہ کرے، بلکہ شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، قتل ہے، غارت گیری ہے، چوری ہے، ڈکیٹی ہے، الحاد ہے، زندقہ ہے، بدعات ہے، ان راستوں کے اوپر اگر وہ چلا جاتا ہے تو وہ سب کے سب غیر المغضوب کے اندر میں شامل ہے، ولا الضالین. تو اسی لیے فرماتے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المغضوب علیہم الیہود، کہ مغضوب علیہم سے یہود مراد ہے. اور قرآن کریم نے بھی وباءوا بغضب کہہ کر ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی غضب کے مستحق ہوئے. سب کچھ جانتے تھے، اس کے باوجود انبیاء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ انہوں نے عداوت کی اور صحیح راستے میں روڑا بنے. اس وقت بھی بنے اور آج بھی دنیا کے اندر وہ سرغنہ بن کر اسی کے راستے کے اوپر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اپنی ساری طاقت کو جھونک دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں علم کے باوجود بھی اس پر عمل نہ کرنے کی انتہائی غلیظ لعنت سے ہماری حفاظت فرمائے. اور اخیر میں فرمایا والضالین، جہالت، کہ انسان کہے کہ ہمارے اپنے آباء انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا. فرماتے ہیں اس سے مراد نصارہ ہے، کہ نصارہ یہ ان کے پاس یہ علم کی بنیاد پر نہیں، جہالت کی بنیاد پر یہ حرکتیں کرتے ہیں. وَرُهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت یعنی کسی غار میں جا کر دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کی عبادت کے اندر میں لگ جانا. اللہ فرماتے ہیں اس بدعت کو انہوں نے خود ایجاد کیا تھا، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا. وَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، مگر اس کی رعایت نہیں کر سکے. اس سے معلوم ہوا کہ جہالت کی وجہ سے راہ حق سے بھٹکنا یہ بھی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. تو کبھی انسان علم کے باوجود اپنے کسی عناد کی وجہ سے وہ جہنم کی طرف چلا جاتا ہے، اور کبھی جہالت کی وجہ سے جہنم کی طرف جاتا ہے. اللہ رب العزت نے انتہائی جامع دعا ہمیں تعلیم دی اور کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تو ناراض ہوا، جن پر تیری لعنت نازل ہوئی، ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو راستے صحیح راہ سے بھٹک گئے جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، اور صحیح اپنے لیے آئیڈیل کو منتخب نہ کرنے کی وجہ سے. اللہ رب العزت ہمیں مکمل طور پر ضلالت اور گمراہی سے محفوظ رکھے. اللہ رب العزت علم دین کو صحیح طور پر حاصل کر کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے، اور قرآن کریم کو خوب اچھے انداز میں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. امت کا سب سے بڑا المیہ اس زمانے میں یہ ہے کہ امت اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی بالکل فکر نہیں کرتی ہے. تو آئیے ہم کوشش کرتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کی کتاب کو پورے طور پر سمجھنے کی. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق اخلاص کے ساتھ عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. اپنی ناراضگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.